تو سوال یہ ہے کہ آخر 60,000 کی فوج اور 10 جنگی ہاتھیوں کو چھوٹے سے پرندوں کے ایک جھنڈ نے کیسے روک لیا؟ ینن کا ایک طاقتور بادشاہ ابراہا، اس کی جلن نے ایک ایسی آگ بھڑکائی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اب میں ایک نیا چرچ بناؤں گا۔ تو ابراہا نے کیا کیا؟ اس نے یمن کے شہر سنا میں ایک بہت ہی عالی شان چرچ بنوایا جس کا نام تھا الکلیس۔ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے، میرے چرچ آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابراہا کا یہ پورا پلان فیل ہو گیا۔ لوگ پہلے کی طرح کعبہ جاتے رہے اور اس کا وہ عالی شان چرچ بالکل ویران پڑا رہا۔ اب یہ ناکامی اس سے برداشت نہیں ہوئی اور اسی غصے میں آ کر اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بہت ہی خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ اپنے غصے میں اندھا ہو کر ابراہا نے ایک ایسی فوج جمع کی جو اس وقت میں ناقابل شکست لگتی تھی۔ ان کا ٹارگٹ مکہ اور مشن کعبہ کو زمین بوس کر دینا۔ فوج کتنی بڑی تھی؟ پورے 60,000 سپاہی۔ ذرا سوچئے اس زمانے کے حساب سے یہ کتنی بڑی اور خوفناک تعداد تھی۔ اور صرف سپاہی نہیں، اس فوج کے آگے آگے چل رہے تھے 10 بڑے بڑے جنگی ہاتھی۔ یہ اس کی فوجی طاقت کی ایک زندہ دہشتناک نشانی تھے۔ اس پورے لشکر میں جو سب سے آگے تھا وہ ایک بہت ہی بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ یہ ہاتھی اس کہانی میں ایک ایسا کردار ادا کرنے والا تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جب ابراہا کی فوج مکے کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ راستے میں دہشت پھیلاتی جا رہی تھی۔ قبیلوں کو لوٹا، لوگوں کے سینکڑوں اونٹ چھین لیے اور اس طرح انہوں نے مکے کے سردار سے ٹکراؤ کی بنیاد رکھ دی۔ جب ابراہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو ان کا مقابلہ کسی دوسری فوج سے نہیں ہوا، بلکہ ان کا سامنا ہوا ایک بہت ہی پرسکون شخصیت سے، عبد المطلب، جو شہر کے سردار تھے۔ تم کعبہ کے بجائے اپنے اونٹ کی فکر کر رہے ہو۔ کعبہ کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ صبح سویرے ابراہا نے حکم دیا، فوج کعبہ کو گرانے کے لیے بالکل تیار تھی اور سب کی نظریں اس بڑے ہاتھی محمود پر تھیں کہ اب وہ حملے کی شروعات کرے گا۔ لیکن محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب بھی اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا، 1 انچ آگے نہیں بڑھتا تھا، اور جیسے ہی اس کا رخ واپس یمن کی طرف کرتے وہ دوڑنے لگتا۔ اس کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، لیکن کوئی بھی چیز اسے اس پاک گھر کی طرف 1 قدم بڑھانے پر مجبور نہ کر سکی۔ اچانک پورا آسمان کالا ہو گیا۔ سمندر کی طرف سے ایک بہت بڑا گھنا بادل سا ابھرا، لیکن وہ بادل نہیں تھا، وہ لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ تھا جن کو ابابیل کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، ان میں سے ہر ایک پرندے کے پاس 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، 1 چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور جب انہوں نے یہ کنکریاں نیچے گرائیں تو وہ کسی تیر سے بھی زیادہ تیزی سے فوجیوں کے زرہ بختر یعنی ان کے آرمر اور ان کے جسموں کو چیرتی ہوئی گزر گئیں۔ یہ حملہ اتنا تیز اور مکمل تھا کہ چند ہی لمحوں میں وہ پوری کی پوری طاقتور فوج تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ہر طرف ان 60,000 سپاہیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ عبد المطلب کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ کعبہ کے رب نے واقعی اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ ابراہا وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اس بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اپنے گھر یمن جاتے ہوئے راستے میں ہی اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دشمن کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایمان کی طاقت کی کہانی ہے کہ کیسے یقین بڑی سے بڑی مشکل پر بھی غالب آ سکتا ہے۔ اور اس واقعے کا اثر اتنا گہرا تھا کہ تاریخ نے اس پورے سال کو ہمیشہ کے لیے ایک نام دے دیا، عام الفیل، یعنی ہاتھی کا سال۔